ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار سارے حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، موسم کی تمازت، گرمی کی شدت یقیناً اس بات کی متقاضی ہے کہ بہت لمبی گفتگو نہ کی جائے، لیکن آپ حضرات کا پیار، آپ کی محبت اور بڑی مقدار میں آپ حضرات کی شرکت مجبور کرتی ہے کہ جی بھر کے آپ کو سنایا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس دینی حمیت اور دینی غیرت کو باقی رکھے اور ہماری نسلوں میں اللہ اس کو منتقل فرمائے. آج کی اس مجلس میں نکاح کے عنوان پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں رکھنی ہے، اور گفتگو کا عنوان ہے اسلامی نکاح. دور حاضر میں نکاح کو جتنا پیچیدہ اور مشکل بنا دیا گیا ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہی روش باقی رہی اور نکاحوں میں سادگی نہ لائی گئی اور رسول پاک کی شریعت کو ہم نے اپنے نکاحوں کا حصہ نہ بنایا تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب معاشرہ ایسی بے راہ روی اور فساد کا شکار ہوگا جو کسی صورت قابو نہیں لائی جا سکے. شریعت مطہرہ نے اپنے فالوورز کو، اپنے پیروکار کو جو نظام زندگی عطا کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں پر قرآن مقدس کے آئین اور قانون کی شکل میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بالخصوص نکاح کا جو طریقہ اور اس کے جو اعمال امت کو دیے ہیں وہ اتنے سادے ہیں، اتنے سیدھے ہیں، اتنے آسان ہیں کہ دنیا کے کسی انسان کے لیے ازرو شرع نکاح کرنا کسی حالت میں بھی کبھی مشکل نہیں ہے.
دور حاضر میں نکاح جتنا مشکل ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ہزاروں بیٹے، ہزاروں بیٹیاں، ہزاروں بہنیں سسک سسک کر اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارتے ہیں، اور ان کی سسکیاں ان کے گھر والوں، محلے والوں اور سماج کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی تعلیمات اور آپ کے لائے ہوئے نظام کو 100% نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہر گھر کا ہر باپ، معاشرے کا ہر بیٹا اپنے ذہن و گمان کے مطابق اسلامی تعلیمات و تربیت کے آئینے میں خود کو ڈھال کر ایسے عزائم اور ارادوں کے ساتھ معاشرے میں اترے اور نکاح کے فرائض کو انجام دے کہ اس کی نگاہ نہ کسی کے مال پر ہو، نہ کسی کی طاقت پر ہو، نہ کسی کی حسب اور نسب پر ہو۔ اگر اس کی نگاہ کہیں جمتی ہو تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کا دین ہو۔ یاد رہے، مسلمان کتنا بھی زیادہ کلچر کے اعتبار سے اپ ڈیٹ ہو جائے، غور کیجئے گا، بہت اہم جملہ عرض کر رہا ہوں، مسلمان سماج، کلچر، تہذیب، تمدن، فکر، شعور، سیاست، مال و دولت اور کسی بھی اعتبار سے کتنا ہی زیادہ اپ ڈیٹ ہو جائے اور اس کی زندگی محمد کے دین سے خالی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، دنیا کی پچھڑی ہوئی قوموں میں رہے گا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے کہ مسلمان کے لیے دنیا کی رعنائیاں، اس کی خوشنمائی، یہ ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان کا اسٹاک دنیا ہے ہی نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ مسلمان کی جان اور مال کو اللہ جنت کے بدلے خرید چکا ہے، یا وہ اللہ کے نام پر قربان ہو، یا وہ اللہ کے نام کی قربانیاں وصول کرے، یا وہ اسلامی تعلیمات کے نفاذ میں مٹ جائے، یا وہ اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے ہر ممکن سعی کرے، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصود ہے۔ مسلمان اپنی زندگی کے آئینے میں اس وقت تک کھڑا اور کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زندگی شریعت کے احکام سے مزین نہ ہو۔ نکاح ہمارے معاشرے میں تو ایک تجارت ہے، سودا ہے، بزنس ہے۔ شریعت کے آئینے میں نکاح ایک عبادت ہے۔ فرق محسوس کرتے جائیے گا اور فیصلہ کرتے جائیں۔ مسلم تہذیب، مسلم کمیونٹی نے، مسلم معاشرے نے نکاح کو عبادت کی دنیا سے بے دخل کیا اور اس کو بزنس کا رنگ دے دیا۔ چنانچہ غریب سے غریب، کمزور سے کمزور مسلمان چاہتا ہے وہ اونچی کوالٹی کی نکاح کی بزنس کرے، وہ اپنے سے کمتر مالی حیثیت کے درجے کے رشتہ دار تلاش نہیں کرتا۔ اگر اس کی بیٹی ہے تو چاہتی ہے کہ اونچے گھرانے میں جائے تاکہ سکون کے لمحات گزار سکے، اور اگر قسمت سے اس کا بیٹا ہے تو وہ فرعونیت کے ایسے مظاہرے کرتا ہے
کہ تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے. وہ ہزاروں بچیوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے اس دنیا سے باہر کی بہو تلاش کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آنے والی بہو مال سے، دولت سے، طاقت سے، حیثیت سے، ہر اعتبار سے اتنی مضبوط ہو کہ کہیں سے کوئی کمی واقع نہ ہو. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو عبادت قرار دیا. اور نکاح عبادت ہی نہیں، عظیم عبادت ہے. نکاح صرف عبادت نہیں ہے، عظیم عبادت ہے. اور یہاں رک کر یہ بات ذہن نشین کر لے، عبادت کے طریقے پہ اچھی لگتی ہے، عبادت میں ڈانس ہو تو اچھا نہیں لگتا. ایک آدمی نماز پڑھنے مسجد آیا اور اس نے نیت باندھی اللہ اکبر، اور کبھی یہ ہاتھ جھٹکے کبھی یہ ہاتھ جھٹکے چلے گا؟ کیا کہیں گے آپ؟ مینٹلی ڈسٹرب معلوم ہوتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے کہ ڈانس کر رہا ہے؟ آپ قبول نہیں کریں گے. جیسے آپ نماز کو عبادت سمجھتے ہیں اور خلاف آداب کوئی چیز اس میں برداشت نہیں کرتے، اللہ کے بندو نکاح بھی عبادت ہے. جیسے نماز میں کوئی چیز خلاف شرع گنجائش نہیں رکھتی، ویسے نکاح میں کوئی چیز خلاف شرع گنجائش نہیں رکھتی. اس لیے نکاح کو آسان بنائیں، اس کو عبادت کے زمرے میں قائم رکھنے کی کوشش کریں. ورنہ جو کچھ فساد ہے نا، نوجوان بھی رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، بچیاں بھی رو رہی ہیں، اور ان کے ماں باپ ان سے زیادہ رو رہے ہیں. اگر دن بھر میں 50 لوگ کسی اللہ والے سے ملاقات کرتے ہیں، کتنے لوگ؟ 50. تو 50 میں سے 49 لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کو دعا جو کرانی ہے، تعویذ جو لینا ہے، پانی جو پڑھوانا ہے، اس کا مقصود ہے کہ اچھے رشتے میسر آ جائیں. اس کے سوا دعائیں نہیں ہوتی. آخر کیوں یہ سب کچھ ہمارے اعمال بد کا شاخسانہ ہے. میں نے اور آپ نے نکاح کو دائرہ عبادت سے خارج کیا، سو نتائج نکلے ہیں کہ وہ عبادت کی دنیا کی شے نہ رہ کر اب دنیا دار افراد کی ایک بزنس بن چکا ہے. اس لیے لوٹ کر واپس آنے کی کوشش کیجئے اور نکاح کو نکاح کی حیثیت کے ساتھ عبادت بنائیے. نکاح صرف خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نکاح مستقل عبادت ہے. اور سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت کا درجہ دیا ہے، اور عبادات میں عظیم عبادت ہے. اور نکاح ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے نظام کو اللہ نے دنیا میں بھی باقی رکھا ہے، اور یہ نظام جنت میں بھی باقی رہے گا. دنیا میں نماز پڑھی جا رہی ہے جی، دنیا میں زکوٰۃ دی جا رہی ہے، دنیا میں حج کیا جا رہا ہے، صدقہ خیرات ہے، افطار پارٹی ہے. یہ سب جنت میں نہیں ہوگا. جنت اعمال کے بدلے کی جگہ، لیکن ایک عمل وہاں بھی باقی رہے گا. جو خوش نصیب دنیا کے نکاحوں کو تجارت اور بزنس نہ بنا کر عبادت کے عنوان سے زندہ کر کے چلے جائیں گے، ان کو جنت میں اللہ پاک حوروں سے اس عبادت کی فریضے کی ادائیگی کا موقع عنایت فرمائیں گے. اور بڑا جی کڑھتا ہے، بڑا من دکھتا ہے جب معاشرے کے غریب باپ کی سسکیاں سامنے آتی ہیں. ایک شخص جس کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور خوب مال و دولت کا کثرت کے ساتھ استعمال کیا. اس کی بیٹی گھر بار کی ہو گئی، اور اسی محلے میں ہزاروں اللہ کے کمزور مسلمان بندے بستے ہیں. اس کے یہاں دولت کی ایسی ریل پیل تھی کہ وہ 1000 بیٹیوں کا نکاح کر سکتا تھا، لیکن جتنی رقم 1000 بیٹیوں پہ لگتی اس نے اپنی اکیلی بیٹی پر لگایا، اور اس نے مستقل ایک تجارت کا ماحول قائم کیا.
معاف کیجئے گا جو صاحب حیثیت مالدار لوگ بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں میں کبھی یہ بات آئے کہ ہم پر اٹیک ہے، نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو نکاح کو عبادت کی دنیا سے خارج کر چکا ہے۔ غریب بھی کچھ کم نہیں ہے، ساری کمی مالداروں کی نہیں ہے، یہ غریب بھی کچھ کم نہیں ہے، ان کو بھی بڑے دن لگ جاتے ہیں جب ان کے رشتہ داریوں کے سلسلے کچھ بڑے لوگوں سے جڑ جاتے ہیں۔ جہاں 2-4 جگہوں سے بائکیں اور گاڑیاں ان کے ہاتھ آئیں تو پھر ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اور یہ بھی مال کی آمد کے منتظر ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے بھی مال کے مطالبات کرتے ہیں۔ یاد رہے نکاح مذہب اسلام میں عبادت ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے۔ نکاح مذہب اسلام میں مستقل ایک عظیم حیثیت کا عمل ہے۔ نکاح کی حیثیت ایسی کمزور نہیں ہے جس کو جو چاہے پامال کرے اور پامال کر کے اس کی حیثیت اور اس کی عظمت کو گرانے کی کوشش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اللہ نے اتاری ہے یعنی قرآن مقدس، اس میں نکاح کی حیثیت بیان کی گئی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ نکاح جو ہے مرد عورت کا جو بندھن ہے، جو سنگم ہے، جو ان کا ملاپ ہے۔ ایک لڑکا کہے میں نے قبول کیا، اور لڑکی کہے کہ میں اس کی بیوی بننے پر رضامند ہوں، اس نے اس کو دلہا مانا اور اس نے اس کو دلہن مانا، یہ باہم رضا سے جو ایک معاملہ طے پایا ہے، یہ معاملہ دراصل 2 خاندانوں کی بنیاد ڈال رہا ہے۔ یہ معاملہ دراصل ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو نہیں ملا رہا ہے، بلکہ 2 خاندانوں کی بنیاد پڑ رہی ہے، اور اللہ کے بندے ایک ایسے عمل کا احیاء کر رہے ہیں جس کو شریعت نے مرد عورت کی تسکین کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ نکاح مرد کے لیے تسکین کا ذریعہ ہے عورت کے واسطے سے، عورت کے لیے تسکین کا ذریعہ ہے مرد کے واسطے سے۔ اور یاد رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو جس عنوان سے اپنے صحابہ میں پیش کیا، آپ نے فرمایا بے نکاح نکاح میں جلدی کرے، بے نکاح نکاح میں جلدی کرے۔ چنانچہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، آپ نے ان سے فرمایا نکاح کر لیا، بیوی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیوی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا باندھی ہے؟ انہوں نے کہا باندھی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم شیطان کے بھائیوں میں سے ایک ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو نبی کا صحابی ہے، نبی کا دیدار حالت ایمان میں کرتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت سے ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ مزین ہے چونکہ صحابہ۔ آقا فرما رہے تم شیطان کے بھائیوں میں سے ایک ہو۔ پھر آپ نے فرمایا صاحب حیثیت ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جلد از جلد نکاح کرو، اور اس مرد کے لیے، اس بندے کے لیے جو باوجود وسعت کے نکاح میں تاخیر کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، قابل لعنت قرار دیے گئے۔ اور یاد رہے معاشرے کا جتنا فساد ہے، ان تمام تر فسادات کے خاتمے میں نکاح اتنا اہم کردار رکھتا ہے۔ اگر نکاح کو آسان نہ بنایا گیا تو آپ معاشرے سے زنا کا خاتمہ نہیں کر سکتے، آپ معاشرے سے بہن بہو بیٹیوں کی آبرو اور عصمت کے تحفظات کو یقینی نہیں بنا سکتے، آپ معاشرے سے بھکمری نہیں مٹا سکتے، آپ معاشرے میں بے راہ روی کے شکار افراد کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح آپ کے معاشرے میں مشکل ہے۔ اس لیے نکاح کو آسان بنائیں، ہر ممکن سعی کریں کہ نکاح آسان ہو، اور اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے سامنے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم حضور کی شریعت دیکھیں اور نکاح کے فرائض کو انجام دیں۔ پہلی بات، نکاح
مرد عورت کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ صرف نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی دو راستوں سے گناہ کرتا ہے، یا منہ کے راستے سے گناہ کرتا ہے یا شرمگاہ کے راستے سے گناہ کرتا ہے۔ اب ایک راہ محفوظ ہو گئی، دوسری راہ کے لیے وہ اللہ سے ڈرتا رہے، کوشش کرتا رہے، وہ دن دور نہیں ہوگا کہ اللہ پاک اس کے ایمان کو مکمل فرما دے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نکاح عبادت ہے، صرف مرد عورت کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہیں۔ دوسری بات، نکاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، نمونہ عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب دنیا کے ایک باپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، میری بیٹی آتی ہے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو جو کچھ وہ دے سکتا ہو دے دے۔ تو یاد رکھیں، بس اتنا جملہ عرض کروں گا کہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی باپ، مالدار سے مالدار باپ اور بڑے سے بڑے عہدیدار باپ کی بیٹی سے، بڑے سے بڑے عہدیدار باپ کی بیٹی مصطفیٰ کی لخت جگر فاطمہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی۔ تیری بیٹی کتنی زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو، بنت محمد سے نہیں بڑھ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کی حیثیت کو بیان کرتی ہیں حضور پاک سے سن کر، وہ فرماتی ہیں ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، سب سے زیادہ برکت والا، عظمت والا، عزت والا، رحمت والا، عافیت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو، خرچ کم سے کم ہو۔ یہ جو نکاح چل رہے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، اور پھر بعد نکاح کے بچیوں کی زندگیاں جو جہنم بنتی ہیں، اس میں بڑا دخل ہے نکاح شریعت و سنت کے خلاف ہونے کا۔ اور معاف کیجئے گا بہت تلخ جملہ بولنے جا رہا ہوں، ایک دم حملہ ہے ڈائریکٹ کچھ لوگوں پر۔ مسجد میں اجتماع میں حضرت جی سے نکاح پڑھوا کر مسجد میں اور بعد میں تمام خرافات زندہ کر لینے سے نکاح میں برکتیں نہیں آتی۔ یاد رہے، آج کل ایک طبقہ یہ کام کر رہا ہے، اجتماع آتا ہے، بھائی ہم نے تو اجتماع میں نکاح، پھر سارے کام کرتا ہے، ایک نہیں چھوڑتا، سارے کام اجتماع میں نکاح پڑھوا کے سمجھتا ہے جیسے مہر مار دی گئی ہے، یہ بھی بخشا گیا، اس کا باپ بھی بخشا گیا اور باپ کا باپ بھی بخشا گیا، پورا خاندان بخشا گیا ہے۔ یاد رکھو، جس عمل سے مصطفیٰ کی سنت نکل گئی، اس عمل سے، اس کام سے اللہ کی طرف سے خیر عطا لی گئی۔ مصطفیٰ کی سنت ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اس کا قرب چاہتے ہو، اس کا تقرب چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، محمد کا اتباع کرو۔ اور صرف نماز میں محمد کا اتباع نہیں چلے گا۔ نماز پڑھتے ہیں صاحب 5 ٹائم کی، ہاں جی جی، نمازی کو کوئی نہیں کہتا نمازی جی، اور حاجی تو حج کرنے سے پہلے لکھوا ہے حاجی جی۔ ایک صاحب حج کو گئے، وہ ایک دکان سے ادھار کھاتے تھے، چلتا ہے دکانوں پہ لوگوں کا ادھار۔ وہ حج کر کے آئے اور دکاندار کے پاس گئے، بھائی کھاتا نکالو۔ اس نے سوچا رحم آ گیا، دی گئے، پیسہ دینے والے ہیں، کتنے پیسے ہوئے؟ کھاتا نکالو، ذرا ہمارا نام کہاں لکھا ہے؟ تو مثال کے طور پہ ان کا نام تھا عبداللہ، یہ لطیفہ عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس کے سامنے حاجی بڑھا دو، ہم نے حج کر لیا ہے۔ نشہ ہے لوگوں کو حج کا۔ کون سے حج کا؟ جس حج میں سوائے سیلفیوں کے کچھ نہیں ہے، اس حج کا نشہ ہے۔ نشہ ہے عمرے کا،
کون سا عمرہ جس میں سوائے پوز کے کچھ نہیں ہے؟ اپنی بڑھیا کو بغل میں دبا کے صحن کعبہ میں فوٹو لیتا ہے بڈھا اور خوش ہوتا ہے عمرہ کر کے آیا. وہاں سے لے کے یہاں تک فرشتوں کی لعنت اس کے ساتھ ہے. یاد رہے، بہت قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں، شاید کسی کا نشہ اتر جائے. کعبۃ اللہ صرف جانا، ذرا توجہ فرمائیے گا، بعد میں اٹیک کیجئے گا جب جملہ سمجھ میں نہ آئے. آپ لوگ اصلاح بہت کرتے ہیں. صرف کعبۃ اللہ جانا قبولیت کی دلیل نہیں ہے. یاد رہے، بہت اہم بات عرض کی ہے میں نے. کعبہ جانا صرف قبولیت کی دلیل نہیں ہے، کعبے جا کر کعبے کے رنگ میں لوٹ کے آنا یہ قبولیت کی دلیل ہے. حاجی جی گئے تھے، چنانچہ دیکھو ان حاجیوں کو، حاجیوں سے مراد وہ جو اعمال کی دنیا سے خالی ہوتے ہیں. پہلے اگر حاجی صاحب 60% چھل کرتے تھے تو حج کے بعد لیبل لگ گیا 90% کرتے ہیں. اب تو حاجی صاحب ہیں. اور یہ جتنے ظاہر دار دیندار ہیں ان سے زیادہ بد معاملہ معاشرے میں کوئی نظر نہیں آتا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. وہ اپنے ظاہر کو مزین کر کے معاملات کی دنیا کے بد سے بدتر انسان قرار پاتے ہیں اور پوری مسلم قوم کو داغدار کرتے ہیں. لوگ ان کی داڑھی پر، ان کے لباس پر بھروسہ کر کے اعتماد کرتے ہیں اور ان کے یہاں بدمعاملگی کے سوا کچھ نہیں پاتا. یاد رہے، حج پر حج، عمرے پر عمرے کر لینے سے بڑا اچھا کسی نے ٹویٹ کیا تھا. دلی ہے نا، ٹویٹ والے لوگ ہیں، تو کسی نے ٹویٹ کیا، بہت اچھا، بڑا پیارا جملہ تھا. کیا کعبے کے چکر پہ چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے؟ کعبے کے چکر پہ چکر، چکر پہ چکر. کعبہ بھی اس خیال میں ہے یہ کس چکر میں ہے. سچی بات ہے، اللہ کا کعبہ بھی یہ سوچتا ہوگا یہ کس چکر میں ہر تیسرے مہینے میں آ جا. آپ دیکھو، ایک مرتبہ اس گنہگار کو اللہ نے بیت اللہ جانے کی توفیق بخشی تو ہم لوگ ایئرپورٹ پہ تھے، تو ہمارے میرٹھ کا ایک آدمی تھا. ہم نے کہا آپ بھی جا رہے ہیں؟ وغیرہ نہیں، جا نہیں رہا ہوں، جو جا رہا اسے پکڑنے آیا ہوں. میں گھبرایا. میرے ایک دوست تھے مفتی شکیل صاحب، وہ اور ہم ساتھ تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ کیا فلسفہ ہے، پکڑنے آئے ہو؟ کہ جی ہاں میرے پیسے چاہیے اور ظالم ہر چوتھے مہینے عمرے میں بھاگ جا، میں پیسے دیتا نہیں. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ صاحب میرے گھر اتنے عالم کھانا کھاتے ہیں اور تیرا بھائی بھوکا مر رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کون سا دین پیش کر رہے ہیں؟ ہماری تو سمجھ میں ہی بات نہیں آتی. میرا تعلق فلاں حضرت جی سے ہے، چھوڑو میاں، جبریل سے دوستی کر لو. مصطفیٰ کی شریعت اگر زندگی میں نہیں ہے حضرت جی نہیں بچائیں گے، طے ہے بالکل. چھوڑ دو، حضرت جی کیا بیچے بیچارہ، جبریل سے تعلق قائم کرو براہ راست. پھر مصطفیٰ کی سنت ٹھکراؤ. اللہ کی قسم، محمد کا دین اگر زندگی میں نہیں ہے کوئی نہیں بچا سکتا. 1.25 لاکھ صحابہ قربان ہوئے ہیں. میرے لاڈلے کا حسنین کربلا میں جام شہادت پی گیا. اگر محمد کے دین کا جنازہ نکل کر کسی کی زندگی آباد ہوتی ہو تو پھر دین ضائع ہوتا ہے اور آپ آباد ہوتے ہیں، اور یہ قیامت تک ممکن نہیں. بات کڑوی ہے لیکن تلخ ہے، لیکن سچائی یہی ہے. اس لیے میرے بھائی، شریعت شریعت ہے، دین دین ہے، اپنی اصلیت کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ موجود ہے. اسی خاکے پر، اسی پیمانے پر، اسی پیرائے میں، اسی زاویے سے زندہ کیجئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، برکت والا نکاح وہ جس میں خرچہ کم سے کم ہو، نہ باپ بیٹے کا ہو اس پر مشقت، اور بیٹی کا باپ ہو نہ اس پر مشقت، اور کسی قسم کا بوجھ جانبین پر نہ ہو. یہ نکاح ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں. اگر آقا صرف کہتے تو شاید ہم لوگوں کے لیے دشواری ہوتی. کروڑوں سلام ہو میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے پریکٹیکل پیش کیا. اس بیٹی کو دیکھو جس کو آقا نے کہا وسیدۃ فاطمۃ نساء اہل الجنہ، میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس بیٹی کو دیکھو
جو خدیجہ کا لخت جگر ہے، اس بیٹی کو دیکھو جو علی کی بیوی ہے، حسنین کی اماں ہے، عائشہ کی دلاری ہے. ذرا غور تو کرو، زین العابدین کی نانی ہے. اس فاطمہ کا حال یہ ہے. صدیق اکبر آئے، عمر فاروق آئے، عثمان غنی آئے. یا رسول اللہ، فاطمہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ بیٹی کا عقد، ان کا نکاح کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سے صحابہ نے رائے پیش کی، بہت سو نے براہ راست اپنی رشتہ داری حضور پاک سے جڑنے کی خواہش ظاہر کی. آپ نے فرمایا اللہ کے پیغام کا منتظر ہوں، میرا رب فیصلہ کرے گا. آسمان سے وحی آئی، فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ طے کر دیا گیا. فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ طے کر دیا گیا. اور دنیا جہان کے لوگوں سنو، میرے آپ کے رشتے بچولیے کراتے ہیں اور فاطمہ کا رشتہ اللہ عرش پہ بیٹھ کے طے کر رہا ہے. یہ جو بچولیے ہیں نا، بچولیے، انہیں چن چن کے ختم کرو اگر کر سکتے ہو. یہ آپ کے معاشرے کے ناسور ہیں، یہ کمبخت ہیں، ظالم لوگ. خصوصاً وہ بچولیے جن کا یہ دھندا ہے، کاروبار ہے، جو رشتے اس لیے کراتے ہیں تاکہ ان کو بھی کچھ ہاتھ آئے. وہ پارٹیوں کے سامنے ڈیلنگ کچھ اس انداز کی کرتے ہیں، تم ٹینشن مت لو، مضبوط لو، میں نے ایسا باٹل میں اتارا ہے، گاڑی تو آنی ہے. آپ بتاؤ یہ بچولیے یہی کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ ادھر کچھ نہیں ہے اور اس نے اس کے یاقوت کے، سونے کے، چاندی کے پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں. بہت مضبوط کام ہے. چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے، نکاح کے بعد جب دو سمدھی آپس میں ملتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں، میاں مولانا کیسا کیسا سنتے تھے، ایسا ایسا ایسا، کیسا بھی نہ نکلا، بڑے نیچ لوگ ہیں. یہ اصل میں کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے بنیاد مال کو بنایا تھا، کاش کے دین کو بناتا تو یہ حالات ہی نہ بنتے. اگر کر سکتے ہو تو خاتمہ کرو اس کا کہ آپ کے رشتوں کے انعقاد کے درمیان بچولیے نہ ہو. جس کی بیٹی آپ کے بیٹے کے لیے مناسب ہے اور جس کا بیٹا آپ کی بیٹی کے لیے مناسب ہے، اس کی چوکھٹ پہ چل کے خود جاؤ اور اس سے بات کرو، میرا کام یہ ہے، میرا نام یہ ہے، میرا مکان یہ ہے اور میں آپ سے رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں. بچولیوں کا خاتمہ کرو تاکہ وجود نکاح کا صحیح معنی میں قائم ہو سکے. اب خیر کے ساتھ بچولیے رشتہ نہیں کراتے. ادھر اللہ نے عرش پہ طے کیا، ادھر آپ نے علی کو بلایا. آپ ایسا بھی تو کر سکتے تھے کہ آپ ابو بکر کو بلاتے اور کہتے ذرا علی سے بات کرو. کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ عمر سے کہتے تم ذرا علی سے بات کرو، تمہارے ساتھی ہیں وہ. آپ ایسا بھی کر سکتے تھے، عثمان سے کہتے تم تو ہمارے رشتہ دار ہو، تم ذرا بات کرو، میری دو بیٹیاں تمہارے عقد میں نہیں ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، چونکہ محمد عربی کے سامنے صرف ان کی فاطمہ نہیں تھی، امت کے ہر غریب باپ کی بیٹی فاطمہ محمد دیکھ رہے تھے. ان کا دل اندر سے کڑ رہا تھا، اگر آج میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے ناز برداری سے کام لیا، میری امت کے ہزاروں باپ زندہ مر جائیں گے، ان کی بچیوں کے نکاح مشکل ہوں گے. اس لیے حضور پاک نے براہ راست سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. بھائی تھوڑے تھوڑے سے آگے ہو جائیں، ادھر سے آگے ہو جائیں اور ادھر سے آگے ہو جائیں، ہو جائیں بلا تکلف. ادھر پیچھے دشواری ہو رہی ہے، اس طرف سے تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے تو اچھا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آپ غور کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک نے براہ راست بلایا اور آپ نے فرمایا علی کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس. اور حضرت علی اصل میں ان لوگوں میں ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے. مہاجرین صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا.
تو آپ نے حضرت علی سے کہا وہ ایک زرہ ہوا کرتی تھی بلڈ پروف جیکٹ، وہ ہم نے تم کو ہدیے میں دی تھی، وہ ہے؟ حضرت علی نے کہا جی اللہ کے محبوب وہ ہے۔ اب ذرا واقعی کہ ایک ایک شق پر غور کریں۔ آپ نے حضرت علی سے کہا اس زرہ کو جا کے بازار میں بیچ آؤ، اس کو بازار میں بیچ آؤ۔ حضرت علی نے وہ زرہ لی اور بیچنے چلے۔ آپ نے اس کا اظہار فرما دیا اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو تمہارے نکاح کے لیے طے کر دیا ہے۔ حضرت علی خوشی سے جھوم اٹھے۔ ایک نسبت پہلے سے تھی، چچا زاد بھائی ہے، ایک نسبت یہ کہ صحابی ہے، اور دامادی کا شرف مل رہا ہے، وہ بھی سب سے زیادہ چاہت والی بیٹی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، اپنی زرہ لے کے چلے۔ راستے میں ملاقات ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ نے فرمایا عثمان، حضرت علی سے، عثمان غنی نے کہا علی کہاں چلے ہو بھائی؟ چہرے پر بڑی مسکراہٹ ہے، بات کیا ہے؟ کہا بھائی مقدر جاگ اٹھا، آقا کے دامادوں کی صف میں میرا بھی نام آ گیا ہے، فاطمہ کا نکاح مجھ سے طے کر دیا گیا ہے۔ اچھا پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ آقا نے مجھ سے پوچھا مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ تو میں نے کہا جی کچھ نہیں۔ فرمایا وہ ایک زرہ ہوتی تھی کہ ہاں وہ ہے جو آقا ہی نے مجھے ہدیے میں دی تھی۔ تو عثمان غنی نے کہا پھر کہ مجھے آقا نے حکم دیا ہے اس زرہ کو جا کے بیچ آؤ، اس زرہ کو جا کے بیچ آؤ۔ عثمان غنی مالدار آدمی تھے، انہوں نے کہا بھائی بازار میں بیچو گے تم؟ لاؤ مجھے دے دو میں خرید لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا بھائی، میرے لیے تو گاہک، مجھے تو گاہک چاہیے، آپ لو یا کوئی اور نہ۔ 480 درہم میں وہ زرہ کا معاملہ طے پایا۔ اب آپ سے میں سوال کروں گا، جواب دیجئے گا، زرہ کس کی تھی؟ آپ تو کھو گئے نہاری کے تار میں، معاف کیجئے گا۔ زرہ کس کی ہے؟ حضرت علی کی۔ حضور نے تو دے دی، ہدیہ دینے کے بعد اس کا جسے دیا گیا۔ زرہ کس کی؟ حضرت علی کی۔ بیچنے کون چلا؟ حضرت علی۔ بیچی کس کو؟ عثمان غنی کو۔ بکی کتنے میں؟ 480 درہم میں۔ بیٹی کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نکاح کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت علی اور فاطمہ کا۔ 480 درہم میں زرہ خریدی حضرت عثمان غنی نے، اور خرید کے 480 درہم علی کو دیے۔ علی ان کو لے کر کے آئے سرکار دو عالم کے پاس۔ اللہ کے نبی نے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے لیے اور اندر گھر میں بھجوا دیے۔ یہ کہا ان پیسوں سے دلہن بنا دیا جائے فاطمہ بنت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ دلہن بن رہی ہیں، یعنی ان کی زیبائش ہو رہی ہے، ان کو دلہن بنایا جا رہا ہے، علی کے لیے سجایا جا رہا ہے۔ پیسہ کس کا لگ رہا ہے؟ بولو، حضرت علی کا۔ فاطمہ کے ابو کا کہیں ذکر ہے؟ ابھی محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے، مال کے عنوان سے نہیں ہے۔ اور کچھ پیسے آپ نے علی کو دیے، یہ لو بازار میں جاؤ اور ان پیسوں کا سامان لاؤ اپنے گھر کی ضرورت کے اعتبار سے۔ اب پھر سے سوال دہراتا ہوں، زرہ کس کی تھی؟ بیچی کس کو؟ بکی کتنے میں؟ وہ پیسے کہاں لائے؟ اللہ کے نبی نے کچھ پیسے کہاں دیے؟ اندر گھر میں۔ اس سے فاطمہ کو دلہن بنایا گیا، اور کچھ پیسے کس کو دیے؟ حضرت علی کو۔ اور کہا کیا؟ جاؤ گھر کی ضرورت کا سامان لے آؤ۔ اور انہی پیسوں سے حضرت علی بازار جا کر اپنے لیے کچھ سامان خرید کے لائے، اور پھر اسی مجلس میں آپ نے صحابہ کی موجودگی میں مسجد میں بیٹھ کر علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا۔ اس درمیان بچولیا کوئی نہیں ہے، اس درمیان ہلدی کوئی نہیں ہے، اس درمیان بھٹو کوئی نہیں ہے، بٹنا کوئی نہیں ہے، مائیو کوئی نہیں ہے، دعوت کوئی نہیں ہے، رشتہ داروں کے نام پر رسم کوئی نہیں، بریانی کی دیگیں کہیں
نہیں ہے، اور دنیا کی سب سے مکرم بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، اس سے زیادہ پاک باز بیٹی قیامت کی صبح تک آ نہیں سکتی۔ پھر یہ سب کہاں سے آئے؟ بھٹو اور بھٹنے، یہ بھٹو آتے ہیں نا نکاح میں، یہ سب کہاں سے آئے؟ یہ منگنیاں جی، اور منگنیوں کے راستے سے منگتے بھکاری، یہ سب کہاں سے آئے؟ ان سب کی حیثیت کیا ہے؟ یہ شریعت کا حصہ ہے؟ کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضور نے جو نکاح پیش کیا ہے وہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس نکاح کو اختیار کرنے کے بعد دنیا کے کسی باپ کی بیٹی کو نہ کبھی تکلیف ہو سکتی ہے اور نہ کسی باپ کی بیٹی دیر تک گھر میں بیٹھی رہ سکتی ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے وہ نکاح تو دیا چھوڑ جو نکاح مصطفیٰ نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نکاح کو لیا پکڑ جو نکاح ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ یہ سب رسمیں جو ہیں یہ مسلم تہذیب کا حصہ نہیں ہے، یہاں کی ملی جلی آبادی کی وجہ سے ہندوؤں کی بہت سی رسمیں ہمارے درمیان چلی آئی ہیں، انہی میں سے مہندی لگائی، سرما لگائی، بھٹنا تیار کرائی، اور بھٹو ہوتا ہے نا، بھٹو جس کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے وہ بھٹو تیار کرائی، اور اس کے علاوہ صحرا پہنائی اور پھر ملائی، یہ میرے سمدھی کے لیے، یہ میری سمدھن کے لیے، سمدھی کے بچوں کے لیے، اور پھر نہیں معلوم کیا کیا سب اڑگم سڑگم اس نکاح میں شامل کر دیا گیا، اس کو باولی ہنڈیا بنا دیا گیا، سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا نام دیا جائے۔ اور پھر لوگ شکایت کرتے ہیں صاحب رشتے نہیں ملتے، بچیاں بیٹھی ہیں، آخر کریں تو کیا کریں؟ میرے بھائی، اگر معاشرے میں بیٹیوں کی سسکیوں کا خاتمہ چاہتے ہو تو نکاح کو آسان بناؤ، اور اس کے لیے 3 بنیادی کام کرو۔ کتنے کام؟ 3 بنیادی کام۔ نمبر 1، نکاح کرو عفت کے، عصمت کی تحفظ کے لیے، دین متین کی آبیاری اور ایمان کی تکمیل کے لیے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو شروع میں نیت میں فساد آ جاتا ہے، وہ پورا عمل کا بڑا ہوتا ہے۔ ایگزامپل اس کا کیا ہے؟ اس کا ایگزامپل یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک لڑکا نکاح کرتا ہے، ابھی نکاح نہیں کر رہا ہے، نکاح کے خاکے بنا رہا ہے، تو یہ نوجوان لڑکے نا جب دعا کرانے آتے ہیں یہ کہتے ہیں مولانا ایسی دعا کرو کہ ٹھیک ٹھاک سی سسرال ملے۔ میں آج تک ٹھیک ٹھاک سسرال کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ ٹھیک ٹھاک سسرال کا مطلب ان کے ذہنوں کے مطابق اگر آپ غور کریں تو کیا ہے معلوم؟ جہاں سے کچھ آ جاوے۔ خاندانی بھکاری ہے نا بیچارہ، مانگنے کی پرانی عادت ہے، اور ڈائریکٹ نہیں مانگتے یہ لوگ، یہ یوں آتے ہیں انڈائریکٹ، راؤنڈ لے کے، یہ بچولیوں سے منگواتے ہیں، ذرا دعا کر دیجئے ٹھیک ٹھاک سی سسرال مل جائے۔ اچھا بھائی، اور مزید کیا؟ مزید نیت کا فساد، لڑکی ایسی ہو پوری دلی میں نہ ہو۔ میری بیوی، ہر لڑکے کی چاہت ہے میری بیوی ایسی، بسا اوقات تو وہ اتنی آگے بڑھتا ہے لڑکی نہیں مانگتا، وہ کسی اور دنیا کی مخلوق چاہتا ہے، پری آ جائے، حور آ جائے، حور جیسے کام بھی کیے۔ تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ نیت کا فساد عرض کر رہا ہوں۔ دیکھو جی حضرت، بس پاک دامن ایسی ہو اس نے کسی کو نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا ہو، اور خود عیاشی کا بازار گرم کرتا ہے۔ ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جی میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دے دے بھائی، اور کیا کہوں؟ میں نے کہا کیوں دینا چاہتے ہو بھائی؟ کہ نہیں میں تو آپ کے پاس مشورے کو آیا، آپ الٹا مجھے کہہ رہے ہو طلاق دے۔ میں بے وقوف آدمی، جب تو کہہ رہا طلاق دینے کو تو یہ کہتا میرا جھگڑا چل رہا ہے، کوئی سولوشن بتائیں آپ۔ میں طلاق دے رہا ہوں جی۔ میں نے کہا دے دے بھائی، بہت اچھی بات ہے، دے کے دے۔ آن ملو سجنا، پھر کب ملو گے سجنا، تھانوں کے ڈنڈے پہ لکھا رہتا ہے یہ، جہاں 2-4 پڑھے عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اچھو کی۔ ماموں آئے، لے گئے اور ٹھیک کر دیا، ذرا 2-4 لگے، بھائی صاحب کو تارے دکھتے ہیں دن میں، کرو یہ کام، 2 طلاق کسی کو۔ اور اب تو اللہ نے ایسے لوگ تم پر مسلط کیے ہیں، تم نکاح کو مشکل کرو، نکاح کو مشکلات پیدا کرو، اللہ ایسے لوگ مسلط کر رہا ہے جو تمہارے یہاں سے نکاح کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تمہاری بیٹیوں پر ظلم بھی ہوگا اور تم کچھ کر نہیں سکو گے،
یہ صرف اس کا شاخسانہ ہے کہ آپ نے اور میں نے نکاح کو مشکل بنایا۔ کیا مطلب تھا حکومت انٹرفیئر کرتی مسلم معاملات میں، لیکن حکومت دیکھتی ہے جب مسلمان اپنے دین کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، پتہ چلا ان کے دین کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ چنانچہ وہ فسادات ہیں طرح طرح کے، بار کے وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اس کی کوشش کیجئے کہ آپ کی نیت پاکیزہ ہو، اور نکاح کریں آپ اس لیے تاکہ آپ کی عفت محفوظ رہے، عصمت محفوظ رہے۔ اور سنیے سرکار دو عالم کا فرمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے مال کو سامنے رکھ کر نکاح کیا تو وہ دن دور نہیں جب اللہ اس کے ساتھ اور زیادہ بھوکمری کے حالات پیدا کرے گا۔ کسی کے دیے سے کبھی پورا نہیں ہوتا۔ کچھ کرنا چاہتے ہو نا جوانوں، اپنے گٹوں کی کمائی سے، اپنے جسم کی محنت کی کمائی سے، حلال کمائی کے ساتھ اپنے گھروں کا انتظام کرو۔ حضور نے فرمایا اگر کسی نے حسب نسب رکھ کے نکاح کیا، خاندان دیکھا، بیک گراؤنڈ دیکھا، بڑے گھر کی دیکھی، اللہ پاک اس کو پست کرے گا، ذلیل کرے گا، چونکہ اس نے اس کو مقدم نہیں رکھا جو محمد نے کہا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جس نے دین کو مقدم رکھا اور دین سامنے رکھ کر نکاح کیا، اللہ اس کی ترقی میں اضافہ کرے گا، مال بھی دے گا، جمال بھی دے گا، کمال بھی دے گا۔ اس لیے میرے بھائی پہلا کام نکاح کرے، ایمان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے۔ اللہ نکاح کر رہا ہوں اس لیے آپ کے لاڈلے کی سنت ہے، نکاح کر رہا ہوں اس لیے تاکہ میری آنکھ اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے، نکاح کر رہا ہوں اس لیے تاکہ میرے دین کی تکمیل کی راہیں ہموار ہو جائیں۔ یہ پہلا کام ہے، تمام رسموں سے پاک۔ دوسرا کام نکاح کیجئے ایسا جس میں کوئی خرچ نہ ہو، اور اس کے لیے میں نے جناب فاطمہ کا اور جناب علی کا رضی اللہ تعالی عنہما آئیڈیل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور نکاح کیجئے، دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ، اس بات کی ممکنہ کوشش کیجئے کہ معاشرے سے نکاح میں پھیلی بڑھی فسادی رسموں کا آپ خاتمہ کر سکیں۔ اور بڑی تعداد نوجوانوں کی یہاں بیٹھی ہے، یاد رہے دنیا جہان کے بوڑھے اٹھے، کوشش کریں اور سعی کریں، محنت کریں، 1000 NGOs بنائی جائیں، 1000 اصلاح معاشرہ کمیٹیاں بنائی جائیں، دنیا جہان کا مولوی ممبر سے چیخے چلائے اور اصلاح معاشرہ کے جلسے ہو اور نکاح آسان ہو جائے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نوجوان ٹھان لے کہ ہاں نکاح آسان کرنا ہے تو نکاح آسان ہو جائے۔ بیوی لانی ہے آپ کو، اور بچیاں بھی یہاں بیٹھی ہیں وہ بھی سن رہی ہیں، آپ کو کسی کی دلہن بننا ہے، بچے سامنے رکھیں جناب علی کو اور بچیاں سامنے رکھیں جناب فاطمہ کو، اور دونوں کی چاہت ہو ہم دین کو مقدم رکھیں گے، مصطفیٰ کا دین زندہ کریں گے، ہم اپنی چاہتوں کو قربان کریں گے، پھر دیکھیں نکاح میں آسانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ لڑکے کہتے ہیں، نوجوان لڑکے کہتے ہیں مولانا بار بار تھوڑا ہی موقع ملے گا دلہا بننے کا۔ کیوں بار بار بننا کس نے منع کیا؟ 4 کی اجازت دی ہے شریعت نے۔ کون کہہ رہا ہے آپ سے بار بار بننے کا موقع نہیں ملے گا؟ بار بار بن لینا، بن کے دیکھنا، حالات کے تم مالک ہو اور اجر و ثواب کی گارنٹی ہم دیتے ہیں، خوب ملے گا جی۔ اس پر میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، جو نوجوان ہمارے یہ کہتے ہیں کہ حضرت نکاح کرنے کا موقع بار بار تھوڑا ہی ملتا ہے، تو سنو، نکاح کے عنوان سے میرے آقا کی جو سنتیں ہیں وہ بھی زندہ کرنے کا موقع بار بار نہیں ملے گا۔ ایک طرف تمہاری چاہتیں ہیں، ایک طرف مصطفیٰ کی سنت ہے، جسے چاہو لے لو، قیامت میں سامنا ضرور کرنا ہوگا۔ نکاح کو آسان بناؤ،
جوانوں اس کا ارادہ کرو کہ تم کسی کی خیرات قبول نہیں کرو گے، اس کا ارادہ کرو کسی کے دیے ہوئے فریج پر، واشنگ مشین پر، اے سی پر، سلنڈر پر، گاڑی پر، ٹو ویلر پر، فور ویلر پر، تھری ویلر پر، اور جو کچھ تم کو دیا جائے گا تمہاری ایک لمحے کے لیے کسی کے مال پر نگاہ نہیں جائے گی، تم بس یہ سامنے رکھو گے میرے آقا کا دین کیا کہتا ہے۔ ایک بڑے میاں بزرگوار بیچارے آئے اور انہوں نے آ کے کہا مولانا اس سے تو اچھا ہوتا اللہ مجھے موت دے دیتا، اس سے تو اچھا ہوتا اللہ مجھے، میں گھبرایا، اللہ پتہ نہیں کیا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے کہا بچیاں بیٹھی ہیں، دن بدن عمریں نکلی جا رہی ہیں اور رشتے والے ٹکتے نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے وہ لوگ جن کے پیش نظر مال ہے کل قیامت کی صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائی نکاح کو آسان کر، اور یہ پیغام جوان بچے اور بچیوں کے لیے ہے، آپ ہی یہ مرحلہ سر کر سکتے ہیں، آپ ہی نکاح آسان کر سکتے ہیں، بوڑھوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک ریزن ہے۔ اصل میں یہ جو ہمارے بڑے ہیں بیچارے عمر کے اعتبار سے، ہمارے باپ، تائے، چچا، ان کے سامنے سماج ہوتا ہے اور لڑکے اپنے باپ سے الٹی سیدھی ضد کرتے ہیں، تو مجبوری میں ماں باپ کو رسمیات کا جال بچھانا پڑتا ہے۔ اگر لڑکا یوں کہہ دے مجھے نکاح سنت کے مطابق کرنا ہے، تو باپ کیوں چاہے گا کہ اس کی دولت کا بے جا استعمال؟ ہر باپ یہ چاہتا ہے اس کے بچوں کا وقت پر نکاح ہو جائے، ہر ماں یہ چاہتی ہے اس کی بچیوں کا وقت پر نکاح ہو جائے۔ بچوں اور بچیوں، جب تک تم نکاح کے عنوان سے اپنے آپ میں مصطفیٰ کی سنت کے تابع نہیں ہو سکتے، ہوگے، اس وقت تک معاشرے میں نکاح آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلامی نکاح کریں گے۔ کون سا نکاح کریں گے؟ اسلامی نکاح کریں گے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، ہمارے اس معاشرے میں ایک بیماری اور ہے، بچیوں کے لیے یہ پیغام خصوصاً ہے، ہمیں داڑھی والا نہیں چاہیے۔ اچھا پھر کون چاہیے؟ کہہ دوں جملہ؟ چلو کہہ دیتا ہوں، آئندہ سال بلانا ہوگا بلا لینا، ورنہ کوئی بات نہیں، کہہ دیتا ہوں۔ افسوس، احساس، ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے۔ بچیاں کہتی ہیں داڑھی والے نہیں چاہیے، چکنے چاہیے۔ بچیاں کہتی ہیں، بیٹی اور زبان کھولے، بیٹی اپنی فرمائش رکھے، وہ کہے جس گھر میں تم میرا عقد کرنا چاہتے ہو میں وہاں نہیں کروں گی، اس کی تو اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن وہ حملہ کرے مصطفیٰ کی سنت پر اور وہ کہے نہیں ملا ہے۔ ایسی بیٹیاں قابل لعنت، ان کی سوچ قابل لعنت، اور وہ قیامت میں اللہ رسول کی عدالت میں قابل لعنت مجرمہ عورتوں کی شکل میں سامنے آئیں گی۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر بچیوں سے عرض گزار ہوں، بیٹیوں سے، خواتین سے عرض گزار ہوں، اپنی سوچ میں صالح انقلاب برپا کرو، اپنے آپ کو فاطمہ بنت محمد کی غلام بناؤ، فاطمہ بنت محمد کی تابع دار بناؤ۔ تمہارا حسن، تمہارا جمال، تمہاری زیبائش، تمہاری رنگت، تمہارے باپ کی دولت، تمہارے بھائیوں کی طاقت محمد کی بیٹی سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس نے وہ قبول کیا جو اللہ نے چاہا۔ پھولی پھرتی ہیں بیٹیاں، میرا باپ اتنا بڑا آدمی ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ آدمی نہیں ہے کیا؟ انسانوں کی دنیا سے باہر کی چیز ہے؟ نہیں، اتنا بڑا آدمی، پیسہ ہے اس کے پاس۔ تو کیا ہوا؟ دیکھیں ہم نے پیسے والی بچیوں کے گھروں کے حالات، لاکھوں لاکھ کروڑ روپیہ صرف کر کے باپ نے سنتوں کا جنازہ نکالا، سمدھی کو راضی کیا، سمدن کو راضی کیا، بھنگیوں کو راضی کیا اور مصطفیٰ کو ناراض کیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پول کھلی، راز کھلا، شادی کے 20 25 30 مہینہ، 1.5 2 مہینے کے بعد لڑکا تو پوا ہے، پیتا ہے۔ اچھا شراب پیتا میں لگتا تو ہے نہیں ایسا۔ ہاں نہیں لگے گا نہیں، کیوں نہیں لگے گا؟ چونکہ وہ اسپیشل پیتا ہے،
برانڈیڈ پیتا ہے, آؤٹ آف باڑا پیتا ہے, ساؤتھ دلی میں پیتا ہے, یہاں نہیں پیتا. ایسی مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو غیر مسلموں کی برتھ ڈے پارٹیز میں جا کے پی کے آتے ہیں, نشہ ڈھیلا ہوتا ہے, گھر میں آ جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. ایک نوجوان نے اپنے باپ کا ذکر کیا کہ میرے ابا شراب پیتے ہیں. میں دہل اٹھا, اللہ تیرا والد؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا یار وہ تو داڑھی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کسی مدرسے کا شیخ الحدیث آ رہا ہو. ہاں سچ کہتا ہوں. وہ نوجوان رونے لگا, کہنے لگا مولانا ابھی پول کھلی ہے, ساؤتھ دلی میں ان کا کوئی غیر مسلم دوست ہے, وہ شراب پیتا ہے, اس کے ساتھ شراب پیتے ہیں. ایک نوجوان نے اور شکایت کی, ایک نے اور شکایت کی, کتنے جوانوں نے بتایا بوڑھا باپ داڑھی کے ساتھ شراب پیتا ہے. پھر ایسے ہی راز کھلتے ہیں. میرے بھائی دین مقدم رکھو, دین میں عافیت ہے, سلامتی ہے, برکت ہے. اور بچیوں سے گزارش ہے, ہمارے حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب بنگلور کے بڑے عالم ہیں, انہوں نے یہ قصہ لکھا ہے کہ میرے مدرسے میں کچھ لوگ مجھ سے ملنے آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ذرا ایک سوال ہے. حضرت نے ان کو کہا کہ بھائی دفتر میں بیٹھے آپ لوگ, میں آ رہا ہوں. حضرت مولانا وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا لڑکا دیندار ہے, داڑھی والا ہے, اور اس کا رشتہ جہاں ہم نے کیا ہے, لڑکی کہتی ہے یہ تو میرے ابا کی عمروں کا ہے, بڑی عمر ہے, داڑھی ہے اتنی لمبی, میں اس سے نکاح نہیں کروں گی. تو وہ گھر والے مسئلہ پوچھنے آئے تھے, نکاح کے لیے داڑھی قربان کر دے. یہاں آ گئے ہم لوگ. کسے کوستے ہو بھائی, کیوں کوستے ہو حکومتوں کو, کیوں برا بھلا کہتے ہو حکومت کو؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے میرے بندے نامہ اعمال دے. اور تو کریں, ہم آ کہاں گئے, لوٹ آئیں, ابھی وقت ہے. رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے, 27ویں شب ہے, شب قدر کی عین ممکنہ راتوں میں سے ایک رات ہے. اس رات سچی توبہ کریں, عہد کریں کہ نکاح کو آسان بنائیں گے انشاءاللہ. اسلامی طرز پر, اسلامی طریق پر اسلامی نکاح کا انعقاد کریں گے. مسجدوں میں نکاح قائم کریں گے, میرج ہال میں نکاح نہیں کرتے, وہاں برکتیں نہیں ہوتی, وہاں غیر محرم ہوتے ہیں اور 2-4 وہ لیے کھڑے رہتے ہیں. انہیں کام ہی کچھ نہیں ہے بیچاروں میں, پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. کتنی سب برائیاں اور فساد نکاح میں ہم نے شامل کر دیا ہے, نکاح کی روح ختم ہو گئی ہے. اس لیے خدا را, اور میں نے شروع میں یہ بات عرض کی, اس کا مدار نوجوان لڑکوں پر ہے اور نوجوان لڑکیوں پر ہے. بچے اور بچیاں یہ چاہیں کہ وہ سسرال سے ایک پائی نہیں لیں گے, نہ کسی کا دیا ہوا فریج لیں گے, نہ واشنگ مشین لیں, ایک سوئی کسی سے مت لیجئے. اللہ سے مانگیے مولا میں کسی کی بیٹی کو دلہن بنا کر اپنے گھر میں لانا چاہتا ہوں, ضرورت کا سارا انتظام فرما دیجئے. آپ کا اللہ لامحدود خزانوں کا مالک ہے, وہ آپ کے لیے سارے انتظام کر دے گا. اس لیے میرے بھائی نکاح اسلامی طریقے پر, حضور نے حکم فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوه فی المساجد, نکاحوں کا اعلان کرو اور نکاح مسجد میں کرو. کہاں کرو؟ آج کل تو مسجد میں لوگ نکاح ہی نہیں کرتے, مسجد کے باہر شادی ہال میں. اس کو سمیٹنے کی کوشش کرو, مسجدوں میں لاؤ. برکتیں اسی میں ہیں, رحمتیں اسی میں ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے. بھائی ساری دنیا آپ کی ہے, ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہے. آپ چند ساعتوں کے لیے اپنی دنیا سے نکل کر اللہ کی چوکھٹ پہ آئیے تو صحیح, معافی مانگیے تو صحیح, اسلامی کردار کے ساتھ معاشرے میں رہیے. افسوس کی بات, ہمارے ایک دوست نے ابھی توجہ دلائی, اور یہ بات سچی بھی ہے, ہم لوگ اپنے ظاہر کے ساتھ معاشرے میں رہنا نہیں چاہتے. مسلمان معاشرے میں ٹوپی اوڑھ کے رہنے کو عیب سمجھتے ہیں. کیا دیکھیں ملا کہیں گے لوگ, مجھے کیا کہیں گے, میاں مزے ملوں کے ہیں, مزے ملاؤں کے ہیں, ملوں کے نہیں ملاؤں کے ہیں. اور اشارہ دے رہا ہوں آپ کو, 20 سال پہلے
अमेरिका ने ये कहा था हम 20 मिनट में अफगानिस्तान पे ख़ात्मा कर देंगे मुल्लाओं का। 20 साल अपनी ऐसी तैसी मराने के बाद कामयाबी नहीं मिली, तो आज वही अमेरिका अफगानिस्तान के उन तालिबान हक़ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हुआ। 20 साल लगे, हिम्मत नहीं हो सकी। हाँ, ये चेहरे की सुन्नत और ये आपके सर पर टोपी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताज है, इसको सजाने के बाद कोई बेआबरू नहीं हो सकता। इसलिए जवानों ये ऐद करो कि टोपी सरों पर रखा करेंगे इंशाअल्लाह, टोपी के बगैर नहीं। अरे भाई हम फख्र से कहें हम मुसलमान हैं। एक सिख पगड़ी बांधता है, तो उसी सरदार हो, हाँ मैंने सरदार हूँ, वो नहीं घबराता, उसे कोई बात फील नहीं होती, वो अपने सरदार होने में कोई ऐब महसूस नहीं करता। अरे तुम अल्लाह के मुवाहिद बंदे हो, इस्लाम वाले हो, कुरान वाले हो, मोहम्मद वाले हो, तुम चेहरे पे सुन्नत सजाते, सर पे दाढ़ी रखते क्यों शर्माते हो? फख्र से कहो तुम मुसलमान हो, इस्लाम तुम्हारे दामन में है। ये सब करने के काम है, अगर कुछ करना ही चाहते हैं करेंगे इंशाअल्लाह। निकाह को आसान बनाएंगे। कौन है जो गाड़ियों के साथ निकाह करेगा? उठाएं हाथ। गाड़ी के साथ करोगे? अच्छा, बेचारे को पता नहीं है, भोला आदमी, वो दाढ़ी समझ रहा है। गाड़ी को, दाढ़ी की बात हो रही है, दाढ़ी की, गाड़ी की हो रही थी, आपने दाढ़ी समझ लिया। दाढ़ी के साथ करोगे इंशाअल्लाह। दाढ़ी के साथ ना बेटा, हाँ दाढ़ी के साथ करेगा। ऐसे में बहुत जल्दी फंसता है आदमी। हम लोग ज़माने तालिब इल्मी में पढ़ते थे तो उस्ताद मोहतरम ये नहीं कहते थे सो रहे हो, क्योंकि अगर ये कहा ना सो रहे हो तो फ़ौरन कहता है तालिब इल्म नहीं जाग रहे हो। तो हमारे उस्ताद कहते जाग रहे हो, नहीं सो रहे हैं। एकदम फंसता है आदमी, ऐसे ये बेचारा फंस गया। खैर, हम इसका इरादा करें कि निकाह को आसान बनाएंगे, इस्लामी निकाह करेंगे। उसके लिए एक काम ये कर लें कि अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करें। देखो, कोई भी चीज़ हो वो वहाँ मिलती है जहाँ उसका शोरूम या दुकान होती है। दीन और तक़वा ये उनसे मिलेगा जो पहले से इसके हामिल हैं। कुरान और सुन्नत उनसे मिलेगी जो कुरान और सुन्नत वाले हैं। इसलिए अहले इल्म की, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करो। किसी के हाथ में हाथ दो, किसी को अपना शेख, मुर्शिद, मुरब्बी बनाओ ताकि इस्लाह का सामान हो सके। ये चंद एक बेतरतीब सी बातें इस गुनहगार ने आपकी खिदमत में रखी। अल्लाह पाक इन बातों पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदक़ाए जारिया की नीयत से शेयर भी कर दें।